کبیرہ میں تیسرے گناہ کبیرہ کا ذکر ہو رہا تھا، فقر الہی سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں اپنے کچھ اور معنی رکھتے ہیں اور اردو میں آنے کے بعد اس سے کچھ اور معنی ہو گئے۔ انہیں میں سے ایک لفظ فقر ہے۔ فقر اردو میں فریب یا دھوکے یا مکاری کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں فقر کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اسی لیے بار بار قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ خدا بھی مکر کرتا، خیر الماکرین، مکر کرنے والوں میں خدا سب سے بہتر ہے۔ مہاراج مکر کا صحیح ترجمہ تو بہت مشکل ہے، لیکن میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے عربی، تدبیر، طریقہ یا پلاننگ، یعنی اللہ کے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، اللہ کی تدبیروں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، اللہ جس پلاننگ کے تحت اس دنیا کو چلا رہا اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا۔ یہ خود گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ۔ یہ عرض کیا جا چکا تھا کہ جب آپ دوسرے گناہ کبیرہ کو سنیں جس میں ہے رحمت خدا سے مایوس ہو، تو ایسا لگے کہ جیسے انسان کے دل میں خوف آنا ہی نہیں چاہیے، اور جب آج کی تفصیل آپ سنیں گے تو ایسا لگے کہ رحمت خدا تو کائنات میں پائی ہی نہیں جاتی، مگر یہ دونوں تقریریں مل کے ایک پل بنتی۔ اس اعتبار آج کی تقریر کا سلسلہ پرانی تقریر سے ملا ہوا، لیکن کیونکہ موضوع ہی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے، اپنے آپ کو خدا کے طریقوں سے محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے سارا تذکرہ وہی روایات کا ہوگا جس کے اندر بار بار مومن کو ڈرایا گیا، بار بار مومن اس چیز سے آگاہ کیا گیا کہ دیکھو کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھنا، سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھنا، اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ کے نہ بیٹھنا۔ رحمت خدا بے شک عذاب خدا سے زیادہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رحمت خدا کو ناجائز طور پہ اس طرح سہارا لے کے بیٹھ جاؤ کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ عذاب خدا تو کافروں پہ آئے گا، منافقوں پہ آئے گا، مشرکوں پہ آئے گا، ہم تو مومن، ہم تو صاحب ایمان، ہمارا عذاب خدا سے کیا تعلق۔ حتیٰ یہ کہ یہاں تک بتایا گیا کہ وہ جو باعمل مومن ہے، وہ جو ہر حکم خدا کی پابندی کرنے والا ہے، وہ جو شریعت کا مکمل تابع، اسے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے ساری عبادتیں انجام دے دی، میں نے سارے واجبات کی پابندی کر، میں نے اپنے آپ کو ہر حرام سے بچا لیا، اس لیے اب میرے اوپر عذاب کیوں آئے؟ نہیں، اسے بھی کرنا، اسے بھی گھبرانا۔ رحمت خدا کی جو امید ہے اور عذاب خدا سے جو ڈر، وہ دونوں بالکل برابر نکلے، ترازو کے دونوں پلے برابر۔ مومن کی یہی پہچان بیان کی گئی تھی۔ قرآن کریم بار بار ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھنے والے اب آمنوا مکر اللہ ولا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ کیا تم لوگ اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ رہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ یاد رکھو کہ عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ وہی سمجھتا ہے جو نقصان اٹھانے والے گروہ میں شامل۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن نے ہمیشہ نقصان اٹھانے والوں یا کافر کہا ہے، یا فاجر کہا ہے، یا جہنمی کہا۔ قرآن کی مسلسل آیتیں جس میں کہ بتایا گیا کہ نقصان اٹھانے والا گروہ جہنمی۔ قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا کہ جس نے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ لیا وہ کافروں میں سے، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور آگے چل کر کہا کہ نقصان اٹھانے والوں کے لیے جہنم، تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ تو اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ لے، قرآن کی نگاہ میں وہ جہنمی۔ اور بار بار قرآن نے اس چیز سے ڈرایا اور اس ایک چیز کا بھی تذکرہ کیا قرآن کہ دیکھو جب تم اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھتے ہو تو اس کا مطلب کیا؟ میں نے عرض کیا کہ 5 ایسی چیزیں کہ اگر انسان ان سے لاپرواہ ہو جائے تو گویا وہ عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا۔ یہ جب ڈرایا گیا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ عذاب خدا کا نشانہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ میں بچ گیا، تو اس میں 5 چیزیں آتی ہیں۔ اگر 5 چیزیں کسی کے ذہن میں ہیں
تو گویا وہ اس گناہ کبیرہ سے بچ رہا، اور جو اس بات میں سے کسی سے غافل ہو گیا تو گویا اس نے یہ گناہ کبیرہ کر دیا۔ وہ 5 چیزیں کیا قرآن خود ان کی تفصیل بتا رہا، لیکن میں تفصیل میں گئے بغیر صرف اشارتاً تذکرہ کروں گا۔ پہلی چیز جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا، روایات میں بھی آیا، اسے کہا گیا ہے املا۔ املا یعنی اللہ کی دی ہوئی مہلت۔ معصوم کی حدیث سکینۃ البحار میں ہمارے آٹھویں امام علی بن رضا علیہ السلام کا فرمان کہ یاد رکھو خدا کے عذاب املا سے زیادہ شدید کوئی چیز نہیں۔ ما اشد عذاب اللہ الا باملا، عذاب خدا میں املا سے زیادہ بڑا عذاب کوئی نہیں۔ املا یعنی خدا کی دی ہوئی مہلت، خدا کی دی ہوئی مدت۔ یہ سمجھنا کہ جیسے ہم بچے ہوئے، جیسی اس کی تفصیل قرآن میں بھی آئی اور حدیث میں بھی آئی کہ املا کا مقصد یہ کہ ایک آدمی گناہ کر رہا لیکن اس پر عذاب نہیں آتا، اس کے گناہ اور بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جا رہا دیکھ رہا کہ عذاب خدا مجھ سے نہیں آ رہا تو ایک مرتبہ غافل ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ ساری زندگی میں اس طرح گزاروں گا تو کوئی میرا پوچھنے والا نہیں۔ یعنی عذاب کے بعد کوئی ٹھوکر نہ لگنا، عذاب کے بعد کوئی گناہ کے بعد کوئی ٹھوکر نہ لگنا، گناہ کے بعد کوئی عذاب نہ آنا، گناہ کے بعد کوئی نقصان نہ ہونا۔ گناہ کیا اور خدا کی بارگاہ سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، حکم خدا کو ہم نے توڑا، خدا کی جانب سے کوئی سختی نہیں ہوئی، بس اس مہلت کی وجہ سے، اس عذاب نہ آنے کی وجہ سے انسان لاپرواہ ہو جائے اور ایک کے بعد دوسرا گناہ کرے۔ یہ بھی عذاب نہ آنا بھی پروردگار عالم کا ایک مکر، اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ عذاب نہ آنے کا مطلب یہ کہ خدا مجھ سے راضی یا خدا مجھ سے ناخوش نہیں یا میرے گناہ کی کوئی سزا نہیں، گویا اس نے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ خدا نے پہلے سے اصول قرآن میں بتایا اور وہ اصول یہ بتایا کہ یاد رکھو اگر خدا گناہ گاروں کی، انسانوں کی ہر گناہ پر ان کو عذاب دے، ہر گناہ پر عذاب دے، ان جو عذبن نہ نہیں، اگر اللہ لوگوں ان کے ہر گناہ پہ عذاب دینا شروع کرے تو قرآن کو کہہ رہا ماں علیہ من دابہ، اس دنیا میں اس زمین پہ ایک بھی انسان باقی نہ رہے گا، اس لیے کہ سوائے معصوموں کے اور کون ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ اگر خدا کا طریقہ یہ ہو جائے کہ ادھر تم نے گناہ کیا ادھر عذاب آ گیا، ادھر تم نے گناہ کیا ادھر سزا مل گئی، ادھر تم نے گناہ کیا ادھر خدا نے تمہیں پکڑ لیا، تو خود خدا کہہ رہا کہ مجھے معلوم اس دنیا میں کون زندہ رہے گا، ساری دنیا خالی ہو جائے گی، ایک سینہ ایک سانس لینے والا باقی نہ بچے گا۔ اس لیے پروردگار املا سے کام لیتا، مہلت دیا کرتا، گناہ کیا اب ہم نے تم کو مہلت دی، توبہ کرو، گناہ میں نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب یہ مہلت دینا اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا مجھ سے راضی، جیسے اکثر گناہ گاروں کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حق کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ ان پر کوئی عذاب آیا، نہ ان کا کوئی امتحان دیا گیا، نہ خدا نے انہیں کسی آزمائش میں ڈالا، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عمل صحیح، اور وہ بھی اپنی جگہ یہ سمجھتا نہیں۔ قرآن اسی کو کہہ رہا املی لہو اتنا کہتی مزید، میں نے گناہ گاروں کو مہلت دے دی اور تمہیں پتا نہیں کہ میری پلاننگ میرا طریقہ کتنا بہترین طریقہ۔ قرآن خود بھی کہہ رہا کہ گناہ گاروں کو میں نے مہلت دی، یہ میری ایک پلاننگ، یہ میرا ایک طریقہ، یہ میرا ایک مکر، اتنا کہتی مزید، تمہیں کیا پتا کہ میرا طریقہ کتنا بہترین ہوتا، ابھی مہلت دے رہا ہوں اس لیے کہ بعد میں اس کو سزا ملنے والی۔ بنا یا سبن میں تبدیلا کا فرو، خبردار گناہ کرنے والے یہ خیال نہ کرے کہ انما جملی خیر اللہ، کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے تو یہ اس لیے کہ وہ بہتر لوگ، ہرگز نہیں، کافی یہ خیال نہ کرے آپ خودوں کو سجدہ کر رہے ہیں لیکن ہم پہ عذاب نہیں آتا، تو یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ ہمارا یہ عمل خدا کے نزدیک پسندیدہ۔ وَإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم نے یہ مہلت اس لیے دی کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، نامہ اعمال کو خالی کرتے جائیں گناہوں سے، پھر ایک دم ہم کو پکڑیں گے اور اس وقت ہماری سفر سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ تو پہلی چیز یہ بتائیے کہ وہ آدمی جو خدا کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا، یعنی ایک گناہ کے بعد جب عذاب نہیں آتا تو دوسرا گناہ کرتا،
پھر عذاب نہیں آتا تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا. جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہے وہ کہ جس نے خدا کے طریقے کو سمجھا ہی نہیں ہے, خدا کی پلاننگ ہے اسے بعد میں پکڑنے کی, اور یہ مولف بھی یہ سمجھ رہا کہ چاہے خدا کے یہاں میں ناپسندیدہ نہیں. تو یہ مومن کے لیے بھی یہی اصول کہ اگر اس نے گناہ کیا اور عذاب نہیں آیا, اب اگر جو عذاب نہیں آیا اس عرصے میں اس نے توبہ کر لی تو گویا وہ خدا سے ڈرنے والا, اور عذاب نہ آنے کی وجہ سے مومن غافل ہو گیا. توبہ نہیں کی گویا اس نے اپنے آپ کو فقر خدا سے محفوظ سمجھا, گناہ کبیرہ کا مجرم بنا. تفصیل تو بہت زیادہ, اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو آج سمیٹ دی جائے. دوسری چیز اس کا قرآن نے تذکرہ کیا. ایک یہ موضوع ذہن میں رکھیں کہ خدا کے عذاب اور خدا کے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا گناہ کبیرہ. کون ہے جو خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا؟ نمبر ایک وہ جو اسی مہلت میں توبہ نہیں کرتا, اس نے گویا اپنے آپ کو خدا سے محفوظ سمجھ لیا. اور ایک گناہ تو پہلے کیا جس پر اسے توبہ کرنا, دوسرا گناہ کبیرہ یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو خدا سے محفوظ کیسے سمجھا. دوسری چیز وہ صدق قدر جو ہم من حیث لا یعلمون, جو قرآن دوسری چیز بتا رہا. یہ گناہ گار, یہ فاجر, یہ کافر, یہ فاسق گناہ پر گناہ کر رہے ہیں, قریب ان کا استدراج ہونے والا, اور ایسے طریقے سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو گناہ کبیرہ دوسری چیز آتی ہے استدراج. پہلی چیز ہے مہلت, دوسری چیز ہے استدراج. استدراج کسے کہتے ہیں؟ مولا کی ایک حدیث بھی ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ اگر کبھی خدا نے تمہیں نعمتوں پر نعمتیں دی اور تم نے استدراج نہ کیا تو تم قیامت کے دن محفوظ ہو گئے, اور اگر خدا نے نعمتوں پر نعمتیں اور تم نے استدراج کر لیا تو گویا تم سب سے بڑے مجرم بن گئے. استدراج یہ مہلتی کا ایک دوسرا اسٹیپ ہے. ایک تو ہے گناہ کرنا, اس کے بعد خدا کی طرف سے عذاب نہ آئے, اور ایک ہے استدراج. وہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرے, عذاب تو دور کی بات, الٹا اسے کوئی نعمت مل جائے. عذاب تو دور کی بات, گناہ کر کے اسے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ آدمی گناہگار نہیں تھا تو پریشانیوں میں تھا. اس نے گناہ کیا, عذاب نہیں آیا بلکہ نعمتیں آنے لگی, دولت بڑھ گئی, عزت بڑھ گئی, معاشرے میں حیثیت بڑھ گئی, سکون اس کا بڑھ گیا, زیادہ خوشحال ہو گیا. استدراج یعنی پروردگار عالم مومن یا کسی بھی انسان کے گناہ پر اسے نعمت دیتا, اسے نعمتوں پر نعمتیں دیتا. یہ ہے استدراج, جس سے قرآن نے کہا کہ ہم ان کو استدراج میں ڈال رہے ہیں اس طریقے سے کہ انہیں پتا بھی نہیں. استدراج کے معنی ہے کسی کو فقیر کے جہنم کے قریب کرنا. ہر نعمت کے ملنے کے بعد وہ شخص اگر یہ سمجھے کہ میں نے اپنی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی کی میراث کے زمین پہ قبضہ کر لیا اور خدا نے پھر فوراً مجھے ایک اور نعمت دے دی, تو یہ گویا خدا نے اس پر رحمت نازل نہیں کی بلکہ اسے گھسیٹ کر جہنم سے ایک درجہ اور قریب کر لیا. ایک آدمی یہ دیکھتا کہ جب تک کہ میں دیانت داری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا یا ملازمت کر رہا تھا, باغوں میں زندگی گزر رہی تھی, زحمتوں کے اندر زندگی گزر رہی تھی, ہر آدمی میرا مذاق اڑا رہا تھا. لیکن جب میں نے جھوٹ بولنا شروع کیا, جب میں نے دھوکہ دینا شروع کیا, جب میں نے فریب سے کام لینا شروع کیا تو پکڑ کے, بے عزتی کے, عذاب کے, معاشرے کی نگاہ میں ذلت کے, میرا مقام تو بلند ہو گئے, پیسہ بھی آنے لگا, عزت بھی آنے لگا, دوست بھی زیادہ بن گئے. اور وہ سمجھتا کہ شاید میرا یہ عمل قبول ہوا. اگر خدا کے بارے میں نہ صحیح تو معاشرے کے بارے میں, کہ اس معاشرے میں رہنے کا یہی طریقہ. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو استدراج میں ڈالا یعنی اور اس سے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کے قریب کر رہے, تو اب جس کو روایت میں کہا گیا کہ مولا کی روایت کہ اگر تم پر نعمت آئی اور تم نے استدراج کیا تو تم بدترین گنہگار, اور اگر نعمت آئی اور تم نے استدراج نہ کیا تو گویا تم عذاب خدا سے محفوظ ہو گئے. یعنی اب دیکھیے جو پہلو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں, بات باتیں بالکل سامنے کی ہوتی ذہن اس طرف نہیں جاتا. تو دعا کے بارے میں نے کتنی دفعہ کیا, وہی استدراج یعنی یہ کہ جب تمہیں نعمت ملے تو نعمت ملنے کے بعد ایک تو وہ دفعہ میں نے بتایا کہ گناہ کرتا رہتا ہے کہیں میرا گناہ ظاہر نہ ہو جائے. اگر جب اسے نعمت ملی کچھ ہو گئے اور بے بات ہو گئے. آج چھوٹا گناہ کیا لیکن دیکھا کہ اس سے فائدہ ہوا تو اس سے بڑا گناہ کرے گا, دیکھا اس میں فائدہ ہوا اور تو اس سے بڑا گناہ کرے گا. ایک معمولی شخص
गुनाह करते करते बस सही मंदिर पे पहुंचता है। तरीका तो यही होता है कि आज 10 रुपए चुराए और गुनाह छुप गया, तो कल 100 चुराएगा, परसों 1000 चुराएगा, इसके बाद वाले दिन लाख चुराएगा, तो एक तो ये गुनाहगार है। ये तो ऐसा गुनाहगार है कि हर आदमी जानता है कि कितनी बड़ी गलती है, लेकिन नहीं, मैं दूसरे का तस्करा कर रहा हूँ। इसके बारे हमें और आपको हर में होशियार रहना होंगे कि हमने कोई गुनाह किया, गुनाह करने के बाद खुदा ने कोई नेमत ना दी, ये तो बिल्कुल बात है। लेकिन जो हमारे लिए बात है, जो हमारे लिए गुनाह से बचने में हर वक्त खबरदार रहना है, तो ये कि अगर हमें फौरन कोई नेमत मिले, देखिए कि पहले गुनाह है कबीरा, हमें कोई नेमत है, तो अब एक तरीका तो यह है कि हम खुशी से बेहाल हो जाए। एक तरीका तो यह है कि हम ये समझे कि हमारी दुआएं वहां तक पहुंचे। एक तरीका तो यह है कि हम ये समझे कि हमारे ईमान और इबादतों की वजह से खुदा ने हमारी मदद की, ये भी जरूरी। ये न हो तो दूसरा गुनाह है कबीरा हो गया रहमत से मायूसी। अगर साफ साफ दिल में डर भी पैदा हो जाए, खुदा ने ये नेमत की, ऐसा तो नहीं कि इस्तिदराज में डाल दिया, मैंने कल कोई गुनाह किया, मैंने 6 महीने पहले कोई गुनाह किया और खुदा ने उस गुनाह की वजह से मुझे नेमत दी। यानी हर नेमत के मिलने पर खुदा का शुक्र अदा कर, ताकि रहमत खुदा इससे मायूसी न हो। और हर नेमत के मिलने पर फौरन तौबा करके अपना कोई गुनाह ढूंढ लो कि कहीं ऐसा न हो कि इस्तिदराज की वजह से नेमत मिल रही है और हम तीसरे गुनाह कबीरा के बदले बन जाए। यदि नेमत मिले तो शुक्र करो कि तो आपने आज तक सुना। अगर इसका दूसरा पहलू कि नेमत मिले तो फौरन तौबा करो। ऐसा तो नहीं कि सरवर दिगारा तूने मुझे जहन्नम से करीब करने के लिए गुनाह के बाद की नेमत दी। आप देखिए कि आमतौर पर नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, इबादतगुजार, मुत्तकी, उनको जब कोई नेमत मिलती है, ये पहलू उनके जहनों में बहुत कम आता, न आने के बराबर ये पहलू आता। यही तो वो तीसरा गुनाह है कबीरा जिसके बारे में मैं आज कर रहा था कि बहुत बेदीन लोग ही अजाब से महफूज नहीं समझते, ईदार भी अपने आप को अजाब से महफूज समझते। और उसकी मिसाल ये हो गई कि नेमत मिलती है तो तौबा करते मैंने किसी को नहीं देखा, जब ये फौरन तौबा करना चाहिए और गुनाह याद करके कि कौन सा मेरा गुनाह ऐसा जिसके बदले मैं इस नेमत का हकदार बना होगा। तो अगर नेमत के मिलने पर, फजल के हासिल होने पर, खुदा की जानिब से कोई इनाम मिलने पर वो भी लापरवाह हो गए, खुश हो गए कि आज ये तो मुझे मिलना, या खुदा ने रहमत चाहे तो गोया उसने तीसरा गुनाह कर लिया, अपने आप को अज़ाब खुदा से महसूस समझ लिया। अब इससे बचने का तरीका ये है कि नेमत के मिलने पर भी तौबा करो और किस नियत से कि शायद से ना कि गुनाह सबब बना होगी ये नेमत मुझे मिली। अब खुद इस इस्तिजाज की बेइंतहा तफसील रिवायतों में आई, मासूम ने इसकी तफसील बहुत ज्यादा बयान की, लेकिन ये देखते हुए कि इसकी तफसील में जाना मुनासिब नहीं, मैं तीसरी चीज बयान करता हूँ। तीसरी चीज, हाँ ये चीज वाज़ेह है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत इससे पहले भी आ चुकी, इसलिए इसे भी सिर्फ एक पुरानी हदीस की मदद आपके सामने वाज़ेह करके मैं चौथी चीज पे आता हूँ। अज़ाब खुदा से अपने आप को महफूज समझना, इसमें वो भी शामिल जो गुनाह के बाद जो मोहलत मिलती है तो उसमें गाफिल हो जाते हैं, इसमें वो भी शामिल जो इस्तिदराज करते हैं, यानी जब कोई नेमत मिलती तो समझते हैं कि ये हमारा हक था, ये नहीं ख्याल करते कि किसी गुनाह के नतीजे में न मिली। और इसमें वो भी शामिल हो जाते हैं जो किसी गुनाह को छोटा समझते हैं, वो भी उन लोगों में है जो अल-अम्न मिन मकरिल्लाह का गुनाह कर रहे हैं। यानी इंसान कोई गुनाह करे ये सोच कर, ये समझ कि इस गुनाह में क्या हरज है, ये तो बहुत मामूली गुनाह, ये तो बहुत छोटा गुनाह। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने आप को अज़ाब खुदा से महफूज समझ लिया। मासूम की एक हदीस मैंने पहले भी बयान की कि मासूम ने ये कहा कि अगर तुम खुदा के वादे को सच्चा समझते हो, और बड़ा अजीब किताब है इमाम का, हकीकत भी यही कि कुरान की इतनी आयतें सुनने के बाद, अहादीस में मुसलसल ये पढ़ने के बाद कि मुख्तलिफ गुनाहों का खुदा ने अज़ाब का जिक्र किया, फिर भी इंसान कोई गुनाह करे तो दो ही बातें हो सकती, या तो वो इस गुनाह का सामना करने को बिल्कुल तैयार, अपने आप को इतना ताकतवर समझता कि जितना ये खुदा मुझे अज़ाब देगा उतना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, क्या मुश्किल चीज है। जो मासूम ने खुद एक मकाम पर कहा कि अगर तुम कोई गुनाह करो तो पहले अपने जिस्म को आग में डाल कर ये देख कि कितना तुम आग की गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हो, उसी के मुताबिक गुनाह करो। एक कि कितने डिग्री तक की आग तुम बर्दाश्त कर सकते हो, फिर उतनी डिग्री तक का जो गुनाह है वो कर दो। और उसके अलावा दूसरा
یا تو یہ کہ اپنے آپ کو عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ عذاب خدا دے گا، کتنا دے کرنے کے برداشت کون سی مشکل چیز، اور یہ کہ خدا کے وعدے کو غلط سمجھ رہے کہ وعدہ کیا ہے خدا مگر وہ صرف کیوں نہیں بہلانے کے لیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہاں خدا عذاب دیتا۔ اس لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خدا کو سچا سمجھتے ہو، وعدہ خدا کو سچا سمجھتے ہو، تو یاد رکھو کچھ گناہ ایسے کہ جن کے اعلان کے بعد ہر گناہ کا خدا نے اعلان کیا، یہ تو ہمارے مذہب کی بنیاد کے شامل کہ بغیر بیان کی تکلیف دینا غلط، بغیر بیان کے عذاب دینا غلط۔ پہلے خدا بتائے کہ یہ چیز حرام ہے، پھر ہم کریں تو عذاب دیں، بتائے نہیں، اعلان نہ کریں، خود ہی اپنی جگہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ فلاں چیز حرام، پھر کوئی مومن کرے اور خدا عذاب دے تو وہ خدا نہیں۔ تو اب امام کہہ رہے کہ خدا نے گناہوں کا اعلان کیا، لیکن بعض گناہوں کے اعلان کے بعد کہا وہ عزت و جلال، میری عزت کے قسم، میرے جلال کے قسم، اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کے کرنے والے کی بخشش میں کبھی نہیں کروں گا۔ امام نے کہا کہ خدا نے یہ اعلان کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ کون سے گناہوں کے بعد یہ اعلان ہوا۔ بس کیجیے کہ 500 گناہوں کا اعلان، ان 500 میں 5 گناہ ایسے جن کے بعد خدا نے اعلان کیا کہ اس کے کرنے والے کو تو کبھی نہیں بخشنا، جیسے شرک کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ امام کہہ رہے اب تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرو، تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے یہی وہ گناہ جس کے اعلان کے بعد خدا نے اپنی عزت اور جلال کے قسم کھا کے کہا تھا کہ اس کے مرتکب کو میں معاف نہیں کروں گا۔ بس امام کہہ رہے کہ یاد رکھو سب سے زیادہ خدا سے غافل وہ شخص ہے جو کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرے، چھوٹا سمجھ کے کرے، حقیر سمجھ کے کرے۔ تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں عام چیز ہے، اور خصوصیت کے ساتھ دیندار لوگوں میں یہ چیز زیادہ عام، عبادت گزار لوگوں میں یہ چیز زیادہ عام، نماز اور روزہ کرنے والوں میں یہ چیز زیادہ عام۔ آپ یہ دیکھیں میں اپنے سامنے کے بچے کا خیال کرتے گفتگو میں وہی پہلو پیش کر رہا ہوں تو ہمارے اس ماحول کے مطابق ان میں یہ خیال زیادہ عام کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اعمال کر لی، حج کر لیا، 10 دفعہ زیارت کر لی، دعائیں پڑھ لی، ہر تعریف کر لی، ہر تصویر پڑھ لی، اب اگر کچھ گناہ ہم سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہی سب سے بڑا گناہ گار، یہی وہ جس نے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھا، کیا پتہ یہی گناہ تمہارے ساتھ عذاب لے کے آتا۔ یہ تیسری چیز عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والوں میں تیسرا کون ہے جو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرے، معمولی سمجھ کے کرے، کم اہم سمجھ کے کرے، اس کے عذاب کو حقیر سمجھ کے کرے۔ یہ وہ ہے جس نے خدا کے عذاب کو سمجھا ہی نہیں، جس نے خدا کے فخر کو سمجھا ہی نہیں، جس نے خدا کی پلاننگ کو سمجھا ہی نہیں۔ اور چوتھا شخص جو عذاب خدا سے محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دعا کرنے والا۔ یہ پچھلی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ دعا کرنے والا اگر دعا قبول ہونے کے بعد، جو میں نے بیان کیا کہ دعا قبول ہونے کے بعد خوش ہو جائے، دیکھیے ہمارے معاشرے میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں جو دعا کرے، خدا ان کی دعا قبول کرے تو وہ غمگین ہو جائے۔ 99% ایسے لوگ کہ جب ان کی دعا قبول ہوگی وہ خوش ہو جائے، اور خوش ہو کے یہ سمجھیں کہ یہ ہماری دعا بارگاہ الہی میں پہنچ گئی۔ لیکن میں نے پچھلی دفعہ کیا میری دعا قبول ہو جائے اس پر بھی غمگین ہو جانا، شاید اس لیے ہماری دعا قبول ہوئی کہ خدا کو ہماری آواز پسند نہیں، خدا ہماری آواز اتنی نفرت کرتا کہ روایت میں آیا کہ جیسے ہی ہم نے دعا مانگی اس سے فوراً ہماری حاجت پوری کر کے ہمارے منہ سے پھینک دی تاکہ ہم دوبارہ یہ دعا نہ کریں، تاکہ دوبارہ ہماری آواز وہاں تک نہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہو جیسے آپ کو معلوم کسی سے نفرت، آپ کسی کے وجود کو پسند نہیں کرتے، آپ کی دکان اس نے آ کے سوال دوسرا ہوتا تو آپ بحث کریں، آپ نے فوراً 2-4 آنے دے کر اسے بتا دیا کہ یہ دور ہی رہے تو بہتر۔ تو اب دعا قبول ہو جائے تو خوش بھی ہونا تاکہ رحمت خدا سے نہ امیدی نہ، اور غمگین بھی ہونا تاکہ عذاب خدا سے اپنے آپ کو انسان محفوظ نہ سمجھے۔ اور 5ویں چیز ہے عمل کرنے والا۔ یہ 5 چیزیں مجھے بیان کرنا کہ جو یہ 5 میں سے کسی غلطی میں پڑ گیا اس نے یہ گناہ کبیرہ کر دیا۔ 5ویں چیز ہے عمل کرنے والا۔ یہ کیا چیز؟ اس میں بھی امام نے 2 پہلو بتائے۔ ہر چیز کے لیے روایت ہے، معصوم کا واقعہ، مگر میں اپنی طرف اس موضوع کو بہت جلد مکمل کرنے کے خاطر ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہوں تاکہ آج کے موضوع مکمل ہو جائے۔ 5ویں چیز ہے عمل۔ عمل کا مطلب ہے کہ اگر انسان کو نماز پڑھنے کا موقع ملے، روزہ رکھنے کا موقع ملے، حرام سے بچنے کا موقع ملے تو انسان کتنا خوش ہوتا،
کتنا خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہونا چاہیے، رحمت خدا سے امید۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ڈرنا بھی چاہیے، ساتھ ساتھ گھبرانا بھی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خدا ابھی ہم سے عمل کروائے اور مرتے وقت یا آخری وقت ہماری ساری زندگی پلٹ جائے۔ امام نے شیطان کی مثال دی، روایت میں یہ کہ ڈرنا چاہیے کہ میرا انجام شیطان کی طرح نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مجھے عمل کا موقع مل رہا، یہ جو میں نماز اور روزہ کر رہا ہوں، یہ جو میں واجبات کو انجام دے رہا ہوں، یہ جو میں حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب عذاب خدا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آخری زندگی میں پلٹ جاؤں، آخری زندگی میں بدل جاؤں جیسے شیطان تھا۔ ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ بھی بڑا خوش ہوگا کہ میں کتنی عبادت کر رہا ہوں، میں کتنی اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، میں نے کیسا اپنے آپ کو اپنے قوم سے بچایا، ساری قوم گناہگار اور میں نے گناہگار، لیکن اب پتا چلا کہ وہ گناہگار قوم سے بھی بہتر رہی، یہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا سب سے بڑا شیطان بن کے سامنے آ گیا۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں عمل کا موقع ملے، جب تمہارے ذہن یہ شعور اور خیال پیدا ہو جائے کہ ہاں فقط خدا اور امام کو ماننا کافی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے احکامات سے بھی عمل کرنا، تب بھی ڈرتے رہو، گھبراتے رہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی خدا کی پلاننگ میں سے کوئی پلاننگ ہو، یہ بھی خدا کے طریقے میں سے کوئی طریقہ کہ ابھی میں اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہوں اور بعد میں اتنا زیادہ ہی اس راستے سے ہٹ جاؤں یا پلٹ جاؤں۔ تو ہر نیکی کے وقت جہاں انسان کو ان و مطمئن ہونا، نماز پڑھ کے جہاں سجدہ شکر کرنا، وہاں یہ بھی کرنا اور یہ دعا کرنا کہ یہ حالت آخری دم تک رہے، یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو اب جو تیسرا گناہ کبیرہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ مومن وہ تو اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہیں سمجھتا بلکہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے خدا والوں اس وقت میں خدا کی پلاننگ اس کے طریقے میں اس کی تدبیر میں آ جاؤں۔ اور اس کا مطلب یہ کہ گناہ کے بعد جب اسے مہلت ملتی ہے تب بھی وہ ڈرتا ہے اور توبہ کرتا، گناہ کے بعد جب اسے نعمت ملتی ہے تب بھی وہ ڈرتا ہے اور گھبراتا، جب اس کی دعا قبول ہوتی تب بھی وہ ڈرتا اور گھبراتا، جب اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے تب بھی وہ ڈرتا ہے اور گھبراتا، اور جس وقت وہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کر لیتا ہے فوراً گھبرا جاتا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کبیرہ انجام دیا۔ یعنی اب دعا قبول ہو تو انسان کو توبہ کرنا، عمل کا موقع ملے تو انسان کو توبہ کرنا، بس اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیے اور مسلسل کو روایتیں دیکھ ڈالیے کہ جس میں کیونکہ امام معصوم ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں جس میں آپ دیکھتے کہ امام کو نعمت ملتی ہے تو امام روتے ہیں، امام کی دعا قبول ہوتی ہے تو امام گر گراتے ہیں، امام نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری روایتیں دیکھیے، یہ سب یہی طریقہ ہم کو سکھانا کہ دیکھو تم دیندار ہو، دین پہ عمل کر اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا، کیونکہ عام طور پر دیندار وہ بھی اس گناہ کو زیادہ انجام دیتے ہیں۔ خصوصیت سے نماز پڑھ کے کتنی خوشی ہوتی، خصوصیت سے دعا مانگ کے دعا قبول ہو تو کتنی خوشی ہوتی، بس ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ مجھے اندازہ کہ اس میں ہر چیز ایسی پوری تفریح اس پر ہو سکتی ہے، لیکن آج اس موضوع کو مجھے ہر صورت سے مکمل کر دینا تو گناہان کبیرہ میں صرف رحمت خدا سے مایوس اور عذاب خدا سے محفوظ اپنے آپ کو سمجھ، ان تین کا تذکرہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ چوتھا گناہ کبیرہ آئندہ جمعے سے آپ کے سامنے آئے گا۔ درس و وقت اختتام کو پہنچا اور یہاں کے دستور اور طریقے کے مطابق